موت کے بعد روح سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ نانی اماں کی ایک پراسرار کہانی۔ آداب دوستوں، کیا آپ نے کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں یہ سوچا ہے کہ جب ہماری سانس رک جائے گی، جب دل دھڑکنا بند کر دے گا، جب لوگ ہمیں الوداع کہہ کر واپس چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا یا پھر کوئی نیا سفر شروع ہوگا؟ اور اگر واقعی کوئی نیا سفر شروع ہوتا ہے تو روح سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں، صدیوں سے انسان یہی سوال پوچھتا آیا ہے۔ بادشاہوں نے پوچھا، فقیروں نے پوچھا، دانشوروں نے پوچھا اور عام لوگوں نے بھی۔ لیکن آج میں آپ کو کتابوں کی زبان میں جواب نہیں دوں گی، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ وہ کہانی جو میں نے برسوں پہلے اپنی نانی اماں سے سنی تھی۔ ایک ایسی کہانی جس نے مجھے کئی راتوں تک سونے نہیں دیا۔ ایک ایسی کہانی جس نے پہلی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ شاید موت اتنی سادہ نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ شاید موت صرف ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ جس کی دوسری طرف کوئی راز ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور شاید، صرف شاید، جب روح اس دروازے سے گزرتی ہے تو سب سے پہلے کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی سزا نہیں، بلکہ کچھ اور دیکھتی ہے، کچھ ایسا جس کا تصور بھی انسان پوری زندگی نہیں کر پاتا۔ تو آئیے آج رات ہم ایک ساتھ اس پراسرار سفر پر چلتے ہیں اور سنتے ہیں نانی اماں کی وہ کہانی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے، وہ سوال جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ گرمیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہم سب صحن میں چارپائیاں بچھا کر لیٹے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح نانی اماں ہمارے درمیان بیٹھی تھی۔ ان کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ دنیا کے بارے میں ہزار سوال میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ اچانک میرے دل میں ایک سوال آیا۔ میں نے نانی اماں سے پوچھا، نانی اماں، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولی، بیٹا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں اور قریب ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نانی اماں بولی، لوگ سمجھتے ہیں کہ موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اصل حقیقت شروع ہوتی ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ اصل حقیقت؟ انہوں نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولی، اور کہتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے ایک ایسی چیز دیکھتی ہے جس کا وہ پوری زندگی سامنا کرنے سے بچتی رہی ہوتی ہے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہوتی ہے نانی اماں؟ نانی اماں مسکرائیں اور بولی، صبر کرو بیٹا، کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ روح کا پہلا سامنا۔ نانی اماں نے اپنی بات جاری رکھی۔ رات مزید خاموش ہو چکی تھی۔
दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत सी पुरानी रूहानी रवायात एक अजीब बात बताती हैं। वो कहती हैं कि जब रूह जिस्म छोड़ती है तो पहले चंद लम्हों में उसे यकीन ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। मैं चौंक गई। क्या मतलब नानी अम्मा? नानी अम्मा बोली, तसव्वुर करो कि तुम एक ख्वाब देख रही हो। ख्वाब में सब कुछ हकीकत लगता है, लेकिन अचानक तुम्हें एहसास हो जाए कि ये ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब है। लेकिन अचानक तुम्हें एहसास हो जाए कि ये ख्वाब है। मौत के बाद शऊर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहीं और बोली, कहते हैं कि रूह अपने जिस्म को देख सकती है, अपने घर वालों को देख सकती है, लोगों को रोते हुए देख सकती है, लेकिन अब वो उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने बेख्तियार नानी अम्मा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरा सर सहलाया और फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन असल हैरत अंगेज बात उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि बहुत सी रूहानी रवायात के मुताबिक रूह सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं देखती, बल्कि अपने अंदर की दुनिया देखती है। वो अपने खौफ देखती है, अपनी मोहब्बतें देखती है, अपने पछतावे देखती है, अपने राज देखती है और अपनी असल हकीकत देखती है। मैं खामोश हो गई। नानी अम्मा की आंखें आसमान की तरफ थी। उन्होंने आखिरी जुमला कहा, बेटा, इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से छुप सकता है, लेकिन अपनी रूह से कभी नहीं छुप सकता। और शायद शायद यही वो पहली चीज है जो रूह मौत के बाद देखती है। वो रोशनी जो हर रूह को नजर आती है। मैंने नानी अम्मा से पूछा, अगर रूह अपने आप को देख लेती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? नानी अम्मा ने आसमान पर चमकते हुए एक सितारे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, दुनिया की बहुत सी रूहानी रवायात एक रोशनी का जिक्र करती हैं, एक ऐसी रोशनी जो आम रोशनी जैसी नहीं होती। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसी रोशनी नानी अम्मा? नानी अम्मा बोली, ऐसी रोशनी जिसमें सूरज की चमक भी मध्यम लगे। लेकिन अजीब बात यह है कि वो रोशनी आंखों को नहीं चुभती, वो दिल को छूती है। फिर वो खामोश हो गई। मैं उनके करीब सिरक आई। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जब रूह जिस्म से आजाद होती है तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता, ना दौलत में, ना शोहरत में, ना ताकत में। फिर नानी अम्मा एक अजीब बात कह गई, लेकिन हर रूह उस रोशनी की तरफ नहीं जाती। मैं चौंक उठी। क्यों नानी अम्मा? वो बोली, क्योंकि बाज औकात इंसान पूरी जिंदगी सच्चाई से भागता रहता है, और जब असल रोशनी सामने आती है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। दोस्तों, कभी कभी हमें जिंदगी में भी ऐसा महसूस नहीं होता? जब सच हमारे सामने आता है तो हम नजरें चुरा लेते हैं। जब दिल की आवाज आती है तो हम उसे खामोश कर देते हैं। जब हमें मालूम होता है कि हम गलत हैं तो हम बहाने बना लेते हैं। शायद इसीलिए नानी अम्मा कहती थी, रोशनी से डरने वाले लोग अंधेरे की आदी हो जाते हैं।
اور شاید موت کے بعد روح کا پہلا بڑا امتحان یہی ہوتا ہے، کیا وہ روشنی کو پہچان پاتی ہے یا پھر اپنے خوف کی طرف واپس بھاگ جاتی ہے۔ جب پوری زندگی ایک فلم بن جاتی ہے۔ میں نے نانی اماں سے پوچھا، کیا روح کو اپنی زندگی یاد رہتی ہے نانی اماں؟ نانی اماں مسکرائیں اور بولی، بیٹا، کہتے ہیں کہ موت کے بعد وقت ویسا نہیں رہتا جیسا دنیا میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو میں آج تک نہیں بھولی۔ انہوں نے کہا، تصور کرو تم ایک لمبی فلم دیکھ رہی ہو اور اچانک پوری فلم ایک ہی لمحے میں تمہارے سامنے آ جائے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ نانی اماں بولی، کچھ روحانی روایات کے مطابق روح اپنی پوری زندگی کو دوبارہ دیکھتی ہے۔ بچپن، پہلی خوشی، پہلا خوف، پہلی محبت، پہلا دکھ، سب کچھ۔ لیکن حیرت کی بات صرف یہ نہیں، اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ روح صرف اپنے اعمال نہیں دیکھتی بلکہ ان اعمال کا اثر بھی محسوس کرتی ہے۔ اگر تم نے کسی کو خوش کیا تھا تو اس کی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم نے کسی کا دل توڑا تھا تو اس کا دل بھی محسوس ہوتا ہے، اس کا درد بھی محسوس ہوتا ہے، اس وقت اس کا دل کتنا رویا وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر تم نے کسی اکیلے انسان کا سہارا بن کر اس کی زندگی بدل دی تھی تو وہ احساس بھی روح تک پہنچتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، نانی اماں، تو کیا روح سے حساب لیا جاتا ہے؟ نانی اماں بولی، شاید حساب کوئی اور نہیں لیتا، شاید انسان خود اپنا حساب دیکھتا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ دی۔ دوستوں، اگر آج رات آپ اپنی پوری زندگی دوبارہ دیکھیں تو کون سا لمحہ سب سے زیادہ روشن ہوگا؟ اور کون سا لمحہ ایسا ہوگا جسے آپ بدلنا چاہیں گے؟ نانی اماں کہا کرتی تھیں، انسان اپنے اعمال دنیا سے نہیں چھپا سکتا کیونکہ سب سے مضبوط گواہ اس کا اپنا شعور ہوتا ہے، اور شاید موت کے بعد وہی شعور جاگ اٹھتا ہے۔ وہ ملاقات جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ رات کافی گزر چکی تھی، ہوا ٹھنڈی ہونے لگی تھی، لیکن اب بھی میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں پوری طرح نانی اماں کی باتوں میں کھو چکی تھی۔ میں نے نانی اماں سے پوچھا، نانی اماں، اگر روح اپنی زندگی دیکھ لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، پھر روح ایک ایسی ملاقات کرتی ہے جس کی اسے توقع نہیں ہوتی۔ میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کس سے ملاقات نانی اماں؟ وہ بولی، اپنی اصل حقیقت سے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دنیا میں ہم بہت سے چہرے پہن لیتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک چہرہ، خاندان کے لیے ایک چہرہ، معاشرے کے لیے ایک چہرہ، اور بعض اوقات خود اپنے لیے بھی ایک چہرہ، ایک جھوٹا چہرہ۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، لیکن روح کے سفر میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں تمام نقاب گر جاتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، نہ دولت ہوتی ہے، نہ خوبصورتی، نہ شہرت، صرف تم رہ جاتے ہو اور تمہاری حقیقت۔ دوستوں، شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے روحانی استاد ایک ہی بات کہتے ہیں، خود کو پہچانو، کیونکہ اگر انسان زندگی میں خود کو نہیں پہچانتا تو شاید اسے
یہ کام بعد میں کرنا پڑتا ہے۔ نانی اماں نے آخر میں ایک بات کہی جو آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن شاید موت سے زیادہ ڈراؤنی چیز یہ ہے کہ انسان پوری زندگی خود کو جانے بغیر گزار دے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے ویسے ہی چمک رہے تھے، لیکن اس رات پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید زندگی کا سب سے بڑا راز موت نہیں، بلکہ خود کو جاننا ہے۔ وہ راستہ جو دنیا اور اگلی منزل کے درمیان ہے۔ میں نے نانی اماں سے پوچھا، اگر روح اپنی حقیقت کو دیکھ لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نانی اماں نے آہستہ سے کہا، پھر وہ ایک ایسے راستے پر چلتی ہے جہاں نہ یہ دنیا پوری طرح باقی رہتی ہے اور نہ اگلی منزل پوری طرح سامنے آتی ہے۔ میں ان کی بات کو سمجھ نہ سکی۔ پھر نانی اماں نے مثال دی، بیٹا، کبھی تم نے صبح کا وہ وقت دیکھا ہے جب رات ختم ہوتی رہتی ہے اور یا ہو رہی ہوتی ہے لیکن سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہوتا ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ بس کچھ روحانی روایات اسی طرح کی ایک درمیانی کیفیت کا ذکر کرتی ہیں، ایک ایسا وقت جب روح اپنے اگلے سفر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر نانی اماں نے ایک عجیب بات کہی، اس سفر میں انسان وہی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے جن سے وہ زندگی بھر جڑا رہا ہو۔ اگر کسی کے دل میں محبت تھی تو محبت کے احساسات نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر خوف بھرا ہوا تھا تو وہ خوف اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر کسی نے ساری زندگی دوسروں کی مدد کی ہو تو اس کے دل میں سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ صرف موت کے بعد کی بات نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہمارا ذہن اکثر انہی باتوں میں جاتا ہے جنہیں ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں۔ نانی اماں کہا کرتی تھی، انسان جہاں اپنا دل لگاتا ہے آہستہ آہستہ وہی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور شاید روح کے سفر میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ کہتی تھی، اپنے دل کو نفرت سے نہیں روشنی سے بھرو، کیونکہ آخر کار انسان اپنے دل کا بوجھ ہی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ نانی اماں کا سب سے بڑا راز۔ میں کافی دیر سے خاموش تھی، پھر میں نے پوچھا، نانی اماں، کیا آپ موت سے نہیں ڈرتی ہیں؟ یہ سوال سن کر وہ مسکرائیں۔ آج بھی مجھے ان کی وہ مسکراہٹ یاد ہے۔ اس میں خوف نہیں تھا، اس میں سکون تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، ہر انسان کو نامعلوم چیز سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں نے ایک بات سیکھی ہے۔ میں فوراً متوجہ۔ نانی اماں بولی، جو شخص زندگی سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے وہ موت سے کم ڈرتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا راز موت میں چھپا ہے، لیکن اصل راز زندگی میں چھپا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم سچائی کے ساتھ جیو گی، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گی، اپنے دل میں رحم پیدا کرو گی اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارو گی، تو پھر موت دشمن نہیں لگے گی۔ دوستوں، یہ بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید روحانی سفر صرف مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، شاید وہ آج سے شروع ہوتا ہے، اس لمحے سے جب ہم اپنے دل کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نانی اماں کا سب سے بڑا راز یہی تھا،
موت کے بعد کی دنیا کو سمجھنے سے پہلے اپنی موجودہ زندگی کو سمجھو، کیونکہ شاید روح کی منزل کا راستہ اسی زندگی سے گزر کر جاتا ہے۔ روح کی منزل کا راستہ اسی زندگی سے گزر کر جاتا ہے۔ وہ سوال جس نے مجھے ساری رات جگائے رکھا۔ نانی اماں کی بات ختم ہوئی تو کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ستارے ویسے ہی چمک رہے تھے، لیکن میرے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، نانی اماں، اگر آج انسان مر جائے تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کا افسوس ہوتا ہوگا؟ انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا، پھر آہستہ سے بولی، شاید ان باتوں کا جو وہ کر سکتا تھا لیکن کبھی کی ہی نہیں۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی انتظار میں گزار دیتے ہیں، میں خوش بعد میں ہوں گا، میں معاف بعد میں کروں گا، میں محبت بعد میں دکھاؤں گا، میں اپنے خواب بعد میں پوری کروں گا، لیکن کبھی کبھی وہ بعد میں آتا ہی نہیں۔ دوستو، کیا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس سے معافی مانگنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ کون سا خواب ہمارے دل کے قریب ہے، لیکن ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ نانی اماں کہتی تھی، زندگی کا سب سے بڑا دکھ ناکامی نہیں، بلکہ وہ زندگی ہے جو انسان جینے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ جی ہاں، بلکہ وہ زندگی ہے جو انسان جینے کی ہمت ہی نہ کر سکا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی، اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو کیا میں مطمئن ہوں گی، یا میرے دل میں بھی بہت سے ادھورے لفظ، ادھورے خواب اور ادھورے احساسات رہ جائیں گے؟ شاید یہی سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ شاید روح سب سے پہلے یہی دیکھتی ہے۔ رات ختم ہونے کے قریب تھی، مشرق کی طرف ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ نانی اماں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹا، دنیا میں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولی، اگر واقعی روح موت کے بعد کچھ دیکھتی ہے تو شاید سب سے پہلے وہ اپنے دل کی حقیقت دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس نے کتنی محبت کی، کتنا خوف اپنے اندر رکھا، کتنی بار دوسروں کو خوش کیا، کتنی بار کس کو تکلیف دی، اور کتنی بار اپنے اصل وجود کو نظر انداز کیا۔ دوستو، آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں تو مجھے نانی اماں کی ایک بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، موت کا خوف کم ہو جاتا ہے جب انسان سچی زندگی جینا شروع کر دیتا ہے۔ شاید اسی لیے دنیا کی تقریباً ہر روحانی روایت ایک ہی بات سکھاتی ہے، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے اندر روشنی پیدا کرو، لوگوں سے محبت کرو، معاف کرنا سیکھو، اور ہر دن کو ایک نعمت سمجھو، کیونکہ شاید جب ہمارا وقت آئے گا اور روح اس دنیا سے رخصت ہوگی تو وہ سب سے پہلے کسی اجنبی دنیا کو نہیں دیکھے گی، شاید وہ سب سے پہلے اپنے ہی دل کا آئینہ دیکھے گی، اور اسی آئینے میں اسے معلوم ہوگا کہ اس نے واقعی زندگی گزاری تھی یا صرف وقت گزارا تھا۔
اور یہی سوال میں آج آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اگر آج رات آپ اپنی روح کے آئینے میں خود کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اپنا جواب دل میں ضرور تلاش کیجیے گا، کیونکہ شاید اس جواب میں زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ نانی اماں کا آخری سبق۔ دوستو، نانی اماں کی وہ باتیں آج بھی میرے دل میں زندہ ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے احساس ہوتا گیا کہ شاید اس کہانی کا مقصد موت کے راز کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ زندگی کو سمجھنا تھا۔ نانی اماں کہا کرتی تھی، لوگ موت کے بعد کیا ہوگا یہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کیسے جی رہے ہیں۔ اگر واقعی روح موت کے بعد اپنا دل کا آئینہ دیکھتی ہے تو پھر اصل سوال یہ نہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں کیا ہے۔ کیا ہمارے دل میں نفرت زیادہ ہے یا محبت؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی روتے ہوئے انسان کا ہاتھ تھاما ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی واقعی جی ہے یا صرف دن گزارے ہیں؟ دوستو، شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، اپنے دل کو صاف رکھو، لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، اپنے خوابوں کو زندہ رکھو، محبت کا اظہار کرنے میں دیر نہ کرو، ان لوگوں کی قدر کرو جو آج تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، اور شاید جب ہماری روح اپنے سفر پر روانہ ہوگی تو وہ ہمارے الفاظ نہیں دیکھے گی، وہ ہمارے دل کو دیکھے گی، اور اس میں ہماری اصل کہانی لکھی ہوئی ہے۔ نانی اماں کہا کرتی تھی، اچھی موت کا راز اچھی زندگی میں چھپا ہوتا ہے، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے خوبصورت راز ہے۔ شکریہ۔